खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। मैं पास्टर शहबाज रफ़ीक उम्मीद करता हूँ आप खुश हैं और खुदावंद आपको हमेशा खुश रखे। आज सुबह जो मैं आपके सामने शेयर करने को जा रहा हूँ वो देने के बारे में है, और मैं उम्मीद करता हूँ जब आप इस वीडियो को, इस खुदा के ज़िंदा कलाम को सुनेंगे आप बरकत पाएंगे, और इस कलाम को सुने और थोड़ा सा अपना टाइम निकालें, और जब आपने इस वीडियो को ऑन किया है तो आखिर तक इस कलाम को सुने। खुदा ज़रूर आपको बरकत देगा। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से, नए अहदनामा में से, पौलुस रसूल का दूसरा ख़त करंथियों के नाम है, और उसका जो बाब है वो नवा बाब है, चैप्टर नंबर 9, और आयत जो है वो 6 है, वर्स नंबर 6, और 6वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। अच्छा है कि आपके पास अगर खुदा का कलाम है तो उसको आप मेरे साथ देखें। अगर आपके पास अभी बाइबल नहीं है तो ज़रूर इसको याद रखें, आप बाद में इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये खुदा के कलाम में लिखा है। इसलिए अच्छा है कि जो भी खुदा का खादम कलाम को शेयर करता है, जो रेफरेंस वो देता है, हम उसको पढ़ें, ताकि जब हम पढ़ते हैं ख़ुद भी तो हमारा ईमान बढ़ता है और हमें फिर पता चलता है कि ये खुदा के कलाम में लिखा है। खुदा के खादम ख़ुद से कोई बात नहीं करते, बल्कि जो खुदा के कलाम में लिखा है, जो हमारी रहनुमाई के लिए है, खुदा के खादम जो हैं वो कलाम को बयान करते हैं। इस तरह लिखा है, लेकिन बात ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना द्रेग करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज़ रखता है। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज़ काफ़ी तौर पर मिला करे, और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने से आपको और मुझे बरकत मिले। आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में हमने पढ़ा है, नए अहदनामा में से पौलुस रसूल का करंथस के नाम ये दूसरा ख़त है, और उसका नामा बाब है, और 6वीं आयत से हमने 8वीं आयत तक इसको पढ़ा है। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल एक अजीम रसूल था, और लिखा है कि वो बड़ी खूबसूरत बात वो कलीसिया के साथ इस बात को वो शेयर करता है कि बात ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। इस बात को आप और मैं समझते हैं। एक किसान है, अगर वो ज़्यादा बीज बोता है तो ज़्यादा वो फसल काटता है, और अगर वो कम बीज बोता है तो फिर वो कम फसल जो है वो काटता है। इसी तरह रूहानी तौर से हम जितने खुदा के करीब जाएंगे, प्रस्तश में, दुआ में, बाइबल में, चर्च की खिदमत में, खुदाम की खिदमत में, और देने के हवाले से, यानी जितनी ज़्यादा हम कोई भी काम करें दुनिया में, सेकुलर काम है, लोग जो बहुत स्टडी करते हैं वो बहुत आगे चले जाते हैं, वो जो बिज़नेस में बहुत मेहनत करते हैं वो आगे चले जाते हैं, जो गाते हैं बजाते हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो ज़्यादा उनको फल मिलता है। इसी तरह रूहानी एतबार से, फाइनेंशली तौर से, कि जो भी शख्स है अगर वो थोड़ा बोता है तो वो थोड़ा उसको मिलता है, अगर वो ज़्यादा वो बोता है तो वो ज़्यादा उसको मिलता है। और बहुत सारी जो है मिसालें हमें खुदा के कलाम में से मिलती हैं, और मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप
1,000 روپیہ خدا کو دیتے ہیں تو 1,000 روپیہ جو ہے وہ ملٹی پلائی ہوگا، اور اس ملٹی پلائی جو 1,000 روپیہ ہوگا 1,000 روپے کے مطابق ہمیں برکت ملتی ہے۔ اور اگر ایک شخص جو ہے وہ 5,000 خدا کو دیتا ہے، 10,000 دیتا ہے، اسی طرح ہر شخص کی جو ہے انکم جو وہ خدا کے لیے آفرنگ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، اس حساب سے وہ ملٹی پلائی کیا جاتا ہے۔ تو خدا کا بندہ پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو بڑے سادہ الفاظ میں یہ مثال دے کر کہ اگر کوئی شخص تھوڑا بوتا ہے تو وہ تھوڑا کاٹتا ہے، اگر زیادہ بوتا ہے تو وہ زیادہ کاٹتا ہے۔ اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ میں اپنی کمائی میں سے خدا کو دوں گا، اور بہت سارے لوگ وہ شروع کرتے ہیں اور پھر کئی دفعہ وہ بریک لگا دیتے ہیں، کئی دفعہ کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے۔ تو ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، مجھے مثال یاد آ گئی کہ ایک شخص تھا، اس نے بزنس کو شروع کیا، اور جب اس نے بزنس کو شروع کیا تو اس کا بزنس جو تھا وہ زیادہ وہ اس میں انکم نہیں تھی، اور وہ خدا کے گھر میں آیا، اس نے خدا کے خادم سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں، میرے بزنس کے لیے دعا کریں تاکہ میں جو ہے بزنس جو میرا ہے وہ اچھی طور سے زیادہ ہو سکے۔ تو خدا کے خادم نے دعا کی اور ان کا بزنس بڑھا، اور وہ اپنی جو ان کا بزنس تھا اس کے حساب سے وہ خدا کے گھر میں آفرنگ لے کر آتے تھے، اور جب ان کا اور بزنس بڑھنے لگا، خدا نے ملٹی پلائی کیا، تو پھر ان کا بزنس بڑھ گیا اور جو آفرنگ تھی وہ زیادہ بن گئی۔ تو وہ آفرنگ کو دینے کے لیے خدا کے خادم کے پاس آنے لگا، تو اس نے اپنی وائف سے کہا کہ میں اب خدا کے خادم کے پاس جاؤں گا، اور اتنا یہ لاکھ جو ہے وہ آفرنگ بنی ہے جو خدا کا حصہ ہے۔ تو اس کی وائف نے اس سے کہا اتنے زیادہ پیسے ہیں تو خدا کو اتنے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں میرے عزیزو، خدا کو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سونا، چاندی، دولت، ہیرے، جوہر، سب کچھ یہ خدا کا ہے، اور خدا کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ بیل، یہ جانور، یہ کائنات کی ہر چیز تو خدا کی ہے، لیکن خدا نے یہ ایک انتظام ہمیں دیا ہے، اور اس انتظام میں رہ کر ہم نے کام کرنا ہے، اور یہ خدا کا حکم ہے۔ کیونکہ جو لاوی تھے، جو کاہن تھے، خدا نے موسیٰ سے یہ کہا تھا کہ کاہن اور لاوی جو ہیں وہ میری میراث ہیں، اور تم اپنی آفرنگ ان کو دیا کرو۔ تو میرے عزیزو، یہ خدا کا حکم ہے اور ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اور جیسے ہی اس نے کیا کیا کہ اس نے پادری صاحب کے پاس آیا، وہ شخص جس کی میں بات کر رہا تھا کہ اس کے لاکھوں کے حساب سے اس کی آفرنگ بن گئی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں پادری صاحب سے ملوں گا۔ تو انہوں نے کہا خدا کے خادم سے بات کی کہ پاسٹر صاحب اتنا زیادہ ہدیہ بن گیا ہے تو ہم اتنا زیادہ نہیں دے سکتے۔ تو خدا کے خادم نے کہا ٹھیک ہے، جب میں نے آپ کے لیے دعا کی تو خداوند نے آپ کو بلیس کیا، ملٹی پلائی کیا، آپ کا کام بڑھ گیا، اور جب آپ کی انکم بڑھ گئی ہے تو آفرنگ بھی بڑھ گئی ہے۔ تو اگر آپ کو زیادہ لگتا ہے، مشکل لگتا ہے زیادہ آفرنگ دینے پر، تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں آپ کا بزنس کم ہو جائے گا اور آفرنگ بھی کم ہو جائے گی، اور پھر آپ اس حساب سے جیسے پہلے آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو خدا کے خادم نے کہا کہ اگر خدا کا خادم دعا کرتا ہے اور آپ کو برکت ملتی ہے، تو جب خدا کا خادم دعا کرے گا تو برکت جتنی آپ کو چاہیے اتنی ملے گی۔ تو وہ شخص نے کہا خدا کے خادم سے نہیں پاسٹر صاحب سوری، آپ دعا کریں، یہ ہدیہ جو ہے یہ بھی آپ لیں، اور بھی جتنا میرا بزنس بڑھے گا میں اس حوالے سے اس طور سے میں خدا کے گھر میں دیا کروں گا۔ تو میرے عزیزو، کئی دفعہ ہم جب خدا سے وعدہ کرتے ہیں، جب ہم خدا کو دینا شروع کرتے ہیں، جب ہمارا کام بڑھ جاتا ہے، ہماری سورسز بڑھ جاتے ہیں، ہماری انکم بڑھ جاتی ہے، تو
پھر کئی دفعہ ہمیں ایسا ہم مشکل فیل کرتے ہیں، لیکن یہ ہماری سوچ نہیں ہوتی۔ ابلیس جو ہے وہ ہمیں طرح طرح سے وہ کئی دفعہ ہمیں پریشان کرتا ہے، کئی دفعہ ہمیں طرح طرح سے وہ رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے جس طرح میں نے یہ شخص کی آپ کو مثال بتائی کہ اس کی بیوی نے اس کو روک دیا، تو کئی دفعہ ہم کسی کے کہنے پر رک جاتے ہیں۔ جب کئی دفعہ خدا کو دینے کی باری آتی ہے تو گھر میں لڑائی پڑ جاتی ہے، جی ہم نے اتنے پیسے خدا کو آپ نے دے دیے، ہم نے یہ کرنا تھا، ہم نے وہ کرنا تھا، ہماری یہ ضروریات تھی، تو ہم خدا کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ اور کئی دفعہ گھر میں ہم ایسا کام شروع کر لیتے ہیں، کئی دفعہ ایسی ہم آؤٹنگ پر چلے جاتے ہیں، پکنک پر چلے جاتے ہیں، کسی ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں، یا کوئی ایسا کام شروع کر لیتے ہیں اور ہمارے پیسے وہ ضائع چلے جاتے ہیں، فضول چلے جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم خدا کے لیے بیج بو دیتے ہیں وہ ہمیشہ فار ایور کے لیے ہمارے لیے برکت کا باعث بن جاتا ہے۔ اگر آپ مالی طور سے مشکلات میں ہیں، پریشان ہیں، دکھ میں سے گزر رہے ہیں، آپ کی انکم پر، آپ کی کمائی پر خدا کی برکت نہیں ہے، اور آپ کے کچن پر خدا کی برکت نہیں ہے، آپ کی جو سیلری ہے اس پر سمجھ نہیں آپ کو آتی کہ اتنا زیادہ آپ بوجھ کے نیچے آ جاتے ہیں، تو آپ آج سے شروع کریں، خدا کو دینا شروع کریں۔ اور جب آپ خدا کو دینا شروع کریں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا آپ کو پراسپر کرے گا، خدا آپ کو بلیس کرے گا، اور خدا آپ کو برکت دے گا، اور آپ کے سورسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے، آپ کی انکم بڑھ جائے گی، اور آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے مالی طور سے۔ تو یہ ایک مالی طور سے برکت لینے کا ایک یہ طریقہ ہے۔ جب ہم خدا کے لیے دیں گے تو خدا پھر ملٹی پلائی کر کے ہمیں برکت دے گا۔ اور لکھا ہے کہ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک نوجوان کی میں آپ کو اور مثال دیتا ہوں کہ وہ نوجوان آرمی میں تھا، وہ ریٹائر ہو گیا، اور جب وہ ریٹائر ہونے کے قریب تھا اس نے کہا کہ جو خدا کی خدمت بنتی ہے، جو آفرنگ بنتی ہے، جو ہدیہ بنتا ہے، دایکی بنتی ہے، میں خدا کو دوں گا جب میں ریٹائر ہوں گا۔ اور جب وہ ریٹائر ہوا تو اس نے اپنی بیوی سے بات کی، اس کی بیوی نے کہا ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اس نے پھر اپنی ساس سے بات کی، اپنی بیوی کے بھائیوں سے بات کی کہ ہم خدا کو اتنے پیسے کیسے دے سکتے ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، اور طرح طرح کی رکاوٹیں اس کے سامنے، اس شخص کے سامنے تھی۔ لیکن جب اس نے یہ خدا کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، اس نے بیوی سے بات نہیں کی، کسی اور سے بات نہیں کی، لیکن جب دینے کی باری آئی تو اس نے یہ بات کی، تو ہر طرف سے رکاوٹ تھی، اور اس نے ایسا ہی کیا، اس نے خدا کو نہ دیا۔ اور کیا ہوا کہ اس نے جو دل میں ٹھہرایا تھا اس نے نہ کیا، اور کیا ہوا کچھ وقت کے بعد اس کے پاس جتنے وہ پیسے تھے اس نے جوا کھیل دیا، وہ سارا پیسہ جوئے میں ہار گیا۔ لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی اس کے ساتھ کیا ہوا۔ خدا کو دینے کے لیے ان بہت ساری رکاوٹیں تھیں، لیکن جب وہ جوا کھیلا کسی نے اس کو نہیں روکا، سارا پیسہ جوئے میں چلا گیا۔ اور خدا کو اگر وہ دے دیتا، اس کے روپے پیسے پر برکت آ جاتی تو اس کا پیسہ سیف ہو جاتا۔ کئی دفعہ جب ہم جو انکم ہمیں آتی ہے، جو روپیہ پیسہ ہمیں ملتا ہے بزنس میں، یا ہم سیلری ملتی ہے، جاب کرتے ہیں، یا کوئی سیلف آپ کا کام ہے، ہمارا اپنا بزنس ہے، تو اگر ہم خدا کا حصہ اس میں سے نکال دیں تو ہمارے بزنس پر، ہماری انکم پر، ہمارے سورسز پر خدا کی برکت آ جاتی ہے، اور پھر اب لیس اس کو چرا نہیں سکتا۔ اور اسی لیے کلام میں لکھے کہ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، لکھا ہے کہ اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے۔ کئی دفعہ لوگ ایسے بھی میں نے دیکھا ہے، وہ اس کو
خدا کو دینے کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ یار ایک مجبوری ہے، اور آ، اگر خدا کا خادم ان کو یاد دلائے تو کئی دفعہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم نے قرض دینا ہے، آپ ہمیں یاد دلاتے ہیں۔ تو اس لیے خدا کا خادم جو ہے کئی دفعہ وہ رکا رہتا ہے، وہ آپ کو نہیں بتاتا کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ لیکن میرے عزیزو، یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کے کلام میں سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ لچاری سے نہ دیں، دریغ کر کے نہ دیں، جو آپ نے دل میں ٹھہرایا ہے اس کو خوشی سے جب دیں گے تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ یعنی جو خوشی سے دیتے ہیں اور جو خوشی سے نہیں دیتے، خدا ان کو عزیز نہیں رکھتا، خدا ان کو بلیس نہیں کرتا۔ اور ہمارے ہدیے، ہمارے چندے، ہماری شکر گزاریاں، ہماری دائیکیاں، جو کچھ بھی ہم خدا کے لیے کرتے ہیں، خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم خوشی سے نہیں دیتے تو اس کی برکت تو ہمیں ملتی ہے، خدا ہمیں برکت دے گا، جو کچھ بھی ہم خدا کے لیے کریں گے خدا ہمیں برکت دے گا، لیکن آسمان پر اس کا ہمارے لیے اجر نہیں ہے۔ اگر ہم خوشی سے دیں گے تو آسمان پر بھی ہمارا اجر ہے اور زمین پر بھی ہمارا اجر ہے، اور خدا اس کو ملٹی پلائی کر کے ہمیں برکت پر برکت دے گا، اور ہم آگے بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں گے۔ اور ایک دفعہ ایک بڑی غریب بہن تھی، اور وہ چرچ میں گئی، اور خدا کے خادم نے خدا کا خادم کلام سنا رہا تھا کہ خوشی سے خدا جو ہے دینے والوں کو برکت دیتا ہے، اور آپ زیادہ بوئیں گے زیادہ کاٹیں گے۔ اور وہ کلام سنا رہا تھا، اور وہ جو بہن ہے وہ اس کلام سے وہ بلیس ہو گئی، اور وہ گھر میں گئی۔ وہ غریب تھی، اس کے بچے تھے، کرائے پر رہتی تھی، لیکن اس کے گھر میں جو کچھ تھا، اس کے برتن تھے، قیمتی برتن اور کچھ ایسی چیزیں تھیں، اس نے سیل کر دی، اور 50,000 روپیہ اس کے پاس بن گیا، اور وہ خدا کے گھر میں آئی، کیونکہ خدا کا گھر بن رہا تھا۔ اس نے وہ پیسے خدا کے خادم کو دے دیے، اور 3 مہینے کے بعد وہاں پر ایک گورنمنٹ کی طرف سے سروے ہوا، اور ان کو پتہ چلا کہ یہاں پر ایک غریب عورت ہے، اس کے بچے ہیں، اور وہ کرائے پر رہتی ہے۔ اور اس طرح سے جب انہوں نے بات کی تو آفیسر نے یہ کہا کہ ہمارے پاس اتنا فنڈ ہے، اور اس کو ایک اچھا گھر بنا کر دیا جائے، اور تقریباً 20 لاکھ کا گھر اس کے لیے بنایا گیا۔ کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت کم ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، اور 3 مہینے کے بعد جو اس نے بویا تھا اس کا رزلٹ اس کو مل گیا، اور کہاں 50,000 روپیہ، اور کہاں 20 لاکھ کے قریب ایک خوبصورت گھر اس کو مل گیا۔ تو میرے عزیزو، خوشی سے دینے والوں کو خدا عزیز رکھتا ہے۔ اگر آپ کے پاس سونا ہے خدا کو دیجیے، چاندی ہے خدا کو دیجیے، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں جو خدا کا بنتا ہے خدا کو دیجیے۔ کوشش کریں 10%، 20%، 30%، جیسے جیسے آپ بڑھتے جائیں گے آپ کی انکم، آپ کے سورسز، آپ کے وسائل جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے، اور خدا آپ کو بلیس کرے گا۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کو دے کر دیکھیں، خدا کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا، مالی طور سے کبھی بھی آپ مشکلات میں نہیں جائیں گے۔ اور مجھے پتہ ہے جب میری بیٹی کیری بیمار تھی، اس کے پیٹ میں ٹیومر تھا، اور ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، اور ہم سنڈے کے دن جب کئی دفعہ ہم سنڈے کو جب جو آفرنگ ہمیں ملتی چندہ، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے اور ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرواتے، میڈیسن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ پرابلم ہے۔ تو جب ہم نے اس کو الٹرا ساؤنڈ اس کا کروایا، انہوں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی کے پیٹ میں ایک رسولی ہے، اس کو ریموو کرنا پڑے گا، اور ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ ہم نے کہا خداوند تو جانتا ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور کیسے یہ سارا ہم مینج کر سکتے ہیں، تو ہی کوئی راستہ دے۔ تو تقریباً 3 لاکھ روپے کا خرچ تھا، اور جب ہم نے دعا کی اور ہم نے خدا کے لوگوں سے شیئر کیا، تو ایک بہن نے ہمارے ساتھ پرومس کیا کہ آپ اپنی بیٹی کا علاج کروائیں، آپریٹ کروائیں، اور میں آپ کی مدد کروں گی۔ اور اس نے ہمیں یہ پیسے دیے، اور کچھ ایک دو اور بھائیوں نے ہمیں پیسے دیے، یعنی خدا نے معجزانہ طور سے ہمیں وہ پیسے دیے، اور ہم نے اپنی بیٹی کا علاج کروایا، اور آپریشن جو ہے
वो कामयाब हुआ। तो आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं, हमारे पास कुछ भी ना हो, हमारे पास पैसे ना हो, सोर्सेज ना हो, कोई वसाइल ना हो, लेकिन जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं और खुशी से खुदा को हम देते हैं, तो जब भी कोई भी हमारी ज़िंदगी में बात आएगी, कोई भी ऐसा मौका आएगा जब हमें ज़रूरत है रुपये पैसे की, तो खुदा मौजज़ाना तौर से हमें मुहैया करने की कुदरत रखता है। वो हमें मुहैया करता है। कई दफ़ा हम परेशान हो जाते हैं, कई दफ़ा हम सोचते हैं कहाँ से ये पैसा आएगा, मेरा माँ बाप, मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त, कौन मेरी मदद करेगा। कई दफ़ा हमें सारे छोड़ जाते हैं, लेकिन जब हम ईमान से खुदा पर ईमान रखते हैं और खुदा के साथ चलते हैं और रुपए पैसे में खुदा के साथ वफ़ादार होते हैं, और हमारा खुदा फिर वक्त पर हमें मुहैया करता है। और लिखा है कि और खुदा तुम पर हर तरह का फ़ज़ल जो है वो कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज़ जो है काफ़ी तौर पर मिला करे। यानी लिखा है कि खुदा हम पर हर तरह का फ़ज़ल कसरत से कर सकता है, और हमें हर चीज़ जो है वो हमेशा काफ़ी तौर से वो दे सकता है, मिला करे। और हर नेक काम के लिए फिर क्या हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इनकर्ज करना चाहता हूँ, खुदा को देना शुरू करें। अगर आप 10,000 रुपया कमाते हैं, हर महीने कोशिश करें 1,000 रुपया खुदा को दें। 1,000 नहीं दे सकते, 500 देना शुरू करें। खुदा का खादम घर में विज़िट के लिए आता है, खुदा के खादम की खिदमत करें, दाहिए की देना शुरू करें, और जो जो भी आप कर सकते हैं ज़रूर खुदा के लिए करें। आप देखेंगे कि हर चीज़ मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगी। खुदा आपको ब्लेस करेगा, खुदा आपको बरकत देगा, और फाइनेंशियली तौर से कभी भी आप परेशान नहीं होंगे। खुदा मुआवजा करके आपको देगा, और आप हैरान होंगे कि कैसे खुदा ने हमारी मदद की है। एक दफ़ा एक जोड़ा वो चर्च में था, और उनके पास हदिया देने के लिए कुछ भी नहीं था, और जब हदिया उठाया जा रहा था, तो बहन के माइंड में ये बात चल रही थी कि जो आपने गले में नेकलेस डाला हुआ है, हार, सोने का हार था, चेन थी, तो आप उसको हदिये में डाल दो। तो वो बहन को 3 दफ़ा ये आवाज़ आई, क्योंकि वो परेशान थी कि हदिया तो हम क्या क्या करें, तो हमारे पास तो कुछ नहीं, लेकिन आवाज़ आई कि ये चेन जो तेरे गले में सोने के, ये खुदा को दे दो। फिर उसने ईमान से उस चेन को थैली में, हदिये की थैली में डाल दिया, और जब वो घर चले गए, रात को सोए, और जब उठे, तो जब उन्होंने सुबह उठे, दरवाज़ा खुला, तो दरवाजे के सामने पास एक बड़ा जो है वो ढेर लगा हुआ था, उसमें हर तरह के खाने पीने की चीज़ें थी, और काफ़ी महीने वो चीज़ें उनके पास ख़त्म नहीं हुई, और खुदा ने माली तौर से हर तौर से उनको बरकत दी। कई दफ़ा ऐसी भी आजमाइश आ जाती है, हमारे पास कुछ नहीं है, कई दफ़ा हम चर्च नहीं जाते, हमारे पास हदिया देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, हम चर्च नहीं जाते, लेकिन मेरे अजीज़ों, जो कुछ हमारे पास है उसमें से हमने खुदा के लिए देना है, और आप देखेंगे खुदा हमें बरकत देगा, हमें ब्लेस करेगा, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा जो है खुशी से देने वालों को अजीज़ रखता है। खुदा को खुशी से दिया करें। जब आप खुशी से देंगे, खुश होकर देंगे, तो खुदा आपको ब्लेस करेगा, आपको बढ़ाएगा, आपको तरक्की देगा, और ये फाइनेंशियली तौर से बरकत पाने का एक राज है। ये एक कुंजी है ख़जाने की, आसमान को खोलने के लिए, दौलत के ख़जानों को खोलने के लिए ये एक कुंजी है, लेकिन खुशी के साथ आपने खुदा को देना है। मेरे अजीज़ों, मुश्किल तो है, हमें मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुशी से दिया करें, फिर खुदा आपको बरकत देगा। आइए इस कलाम के वसीला से खुदा आपको और मुझे बरकत दे, अमल करने की तौफीक दे, ताकि हमारी ज़िंदगी उसके नाम को जलाल मिले। आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, जो आप इस मैसेज को, इस वीडियो को आपने सुना है, और मैं आपके लिए दुआ करूँगा, और आप ईमान से खुदा को देना शुरू करें, खुदा आपको बरकत देगा। खुदा बाप, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ अपने भाइयों बहनों के लिए जो इस वीडियो को जिन्होंने देखा है, देख रहे हैं। खुदा, जब ये फाइनेंशियली तौर से तुझे देना शुरू करते हैं, इनको बरकत देना, इनके इनकम में, इनके बिजनेस में, सैलरी में बरकत डालना, किचन में बरकत डालना, ताकि सारा जलाल तेरे नाम को मिले, यीशु के नाम से आमीन। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे, और अगर आप दुआ करवाना चाहते हैं तो मुझे आप रिक्वेस्ट भेज दें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। और अपना ख्याल रखें, और
خدا کے ساتھ پیار کریں اور روپے پیسے سے پیار نہ کریں. خدا آپ کو برکت دے. آمین.